آج کی قسط بالکل مس نہ کریں، وہ اس لیے کہ آج میں خیالی پلاؤ کی ایک ایسی دیگ پکاؤں گا کہ آپ بھی اش اش کر اٹھیں گے۔ تو سنیے میرے منموجی دماغ میں کیا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ شاباش دیجئے اپنے پرائم منسٹر کو اور اپنے فیلڈ مارشل صاحب کو کہ کیا کمال ہاکی کھیل کے انہوں نے پاکستان کو ایک ایسی پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پہ اس عالمی مطلب اس گلوبل تنازع کا جو حل ہے وہ شاید پاکستان کی مدد سے نکل آئے، اور وہ گتھی جو کسی سے نہیں سلجھ رہی تھی اس کو سلجھانے میں ہمارے پی ایم صاحب اور ایف ایم صاحب کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب تو یہ خبریں کنفرم بھی ہو گئی ہیں، وائٹ ہاؤس نے بھی بتا دیا ہے کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی امریکہ کے صدر کے ساتھ اتوار والے دن بات ہوئی، اور اسی طریقے سے پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بات چیت سعودیہ کے ولی عہد اور اسی طریقے سے ایران کے جو صدر ہیں پزشکان ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور شنید یہ ہے کہ اس ہفتے اسلام آباد شاید دنیا کا وہ میں خبریں سن رہا تو اس میں کہہ رہے تھے کہ مرکز نگاہ بن گیا پاکستان، تو یس اسلام آباد مرکز نگاہ بن جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کی میری زندگی تھوڑی سی تکلیف میں ہوگی کیونکہ سیکیورٹی ظاہر اتنی زیادہ ہوگی، لیکن پھر بھی اگر اس تنازع کا حل نکلے تو آپ کے میرے ہم سب کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اینیویز خیالی پلاؤ، میرے خیال میں جو کال گئی وہ کہتے ہیں نا کہ بہت مشکل ٹاپک ہو تو اس کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی انتہائی آسان سی چند پوائنٹس بنائیں اور اگلے کو وہ سمجھا دیں اور اس کو وہ سمجھ لیں۔ تو یہ جو اتنی مشکل سچویشن ہے اس میں میرے خیال میں وہ جو مغربی میڈیا کہہ رہا تھا کہ جی امریکہ کے صدر کو آف ریمپ چاہیے، تو میرا خیالی پلاؤ یہ ہے کہ کال گئی ہوگی، انہوں نے کہا ہوگا کہ مسٹر پریزیڈنٹ کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، آپ سے تھوڑی بات چیت کرنی تھی، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور انہوں نے مسٹر پریزیڈنٹ کو یہ کہا ہوگا کہ جناب والا دیکھیں آپ کا ایران میں جو مقصد تھا وہ تو تھا ریجیم چینج، اب آپ نے ان کی پہلی قیادت اڑا دی، اس کے بعد ان کی دوسری قیادت اڑا دی، تو دیکھیں نا جی ریجیم تو چینج ہو گئی، اب آپ کا جو پرائمری مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا، اور آپ نے کیا کمال کامیابی سے وہ مقصد حاصل کیا جناب کہ آپ نے تو پوری کی پوری ریجیم ہی چینج کر دی، اور یہی ریجیم چینج کا مقصد تھا۔ تو دیکھیں جی میرا خیال میں تو آپ نے اپنا جو فرسٹ اینڈ فورسٹ موسٹ اسٹریٹجک گول ہے وہ تو اچیو کر لیا ہے۔ اور میرے خیال میں کہ جس طرح میں امریکہ کے صدر کو سمجھاؤں، انہوں نے کہا ہوگا یار بات تو تمہاری صحیح ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، ریجیم تو چینج ہو گئی، ویل ڈن۔ اور میرا دوسرا خیالی پلاؤ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ایران کو کال گئی ہوگی اس میں انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ حضور دیکھیے آپ نے ہرمز آپ کے پاس ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے اور دوبارہ اس طرح کی حرکت آپ کے اوپر نہ کی جائے، تو ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے آپ کو پیش کرتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر مان گئے تو امید ہے کہ جی یہ سارا معاملہ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے طے ہو جائے گا۔ آلریڈی وہاں کے صدر کو ہم نے بتا دیا ہے کہ ریجیم تو چینج ہو گئی نہیں جی، اب تو نئے لوگ آ گئے، اور انہوں نے اس کی تائید کی کہ ہاں یار ریجیم تو چینج ہو گئی۔ تو میری مطلب خیالی پلاؤ کے خیال میں مشورہ یہ دیا گیا ہوگا کہ آبنائے ہرمز کے اوپر ساری دنیا کے بحری جہاز پھنسے ہوئے ہیں، اس ٹائم پہ آپ وہاں پہ 1 ملین مانگے تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، 2 ملین مانگے تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں ڈالروں میں۔ تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ آپ یہاں پہ ایک ٹول لگا لیں اور جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے آپ ہر بحری جہاز سے وہ ٹول لینا شروع کر دیں، اور اس میں صرف اس کو لیگلائز کرنے کے لیے اور اس کو ذرا قابل قبول بنانے کے لیے آپ سے استدعا یہ ہے کہ جی اس میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دے دیجیے، انہوں نے بھی تو خرچہ کیا نا جی جنگ کے اوپر، تو آپ کا بھی خرچہ نکل آئے گا، ان کا بھی خرچہ نکل آئے گا۔ تو میرے خیال میں کہ شاید بات انہوں نے سوچی ہو کہ ہاں یار اگر ہم خود ٹول پلازا لگائیں تو روز یہ بک بک لگی رہے گی، لیکن اگر بڑے کو ساتھ ملا لیں اور اس کو بھی کچھ ہدیہ دے دیں پھر تو ہمارا ٹول پلازا ہمیشہ کے لیے، اور اس کے بعد تیل بکے یا نہ بکے ٹول پلازے سے اتنا کچھ آ جائے گا۔ اور اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ ٹول پلازے سے کتنا آ سکتا ہے آبنائے ہرمز کے ٹول پلازے سے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آبنائے ہرمز کے ٹول پلازے کے اوپر ابھی دیکھیں دنیا میں یہ سویس کینال ہے، اس کے اوپر وہ
پیسے لیتے ہیں، پاناما کنال ہے، کہیں $5 لاکھ، کہیں $1 ملین، کہیں $2 ملین، تو اس طریقے سے وہ لیتے ہیں۔ یہ باسفورس ہے اس کے اندر ترکی میں، تو یہ جو قدرتی وہ ہیں اسٹریٹس، ان کے اوپر پیسے نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ وار سچویشن ہے اور بہت سارے لوگوں کا بہت سارا خرچہ ہو گیا ہے اور ساری دنیا چیخیں مار رہی ہے کہ جی اس کو کم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، تو ایسے میں بنتا ہے نا جی کہ آپ یہاں پہ ٹول پلازا لگا لیں کہ یار تم سب کا ہی مسئلہ ہے نا، تو بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت ٹول دو، ہماری بھی خرچے نکل آئیں گے، جو بھی لڑائی مار کٹائی ہوئی، اور اس کے بعد اس میں سے امریکہ کو بھی حصہ چلا جائے گا۔ اور جس طرح کے امریکہ کی صدر کی شخصیت ہے، اس میں انہوں نے کہا ہوگا کہ یار کیا آؤٹ آف دا باکس سولوشن لے کے آئے ہیں آپ۔ اور اسی لیے میرے خیال میں وہ جو لوگوں کو اشارے کرائے وہ بتا رہے ہیں کہ بھائیو ایک ایسا آئیڈیا آیا ہے کہ جو آپ نے سوچا ہی نہیں تھا، تو وہ آئیڈیا یہ ہے کہ میں اور آیت اللہ مل کے آبنائے ہرمز کو کنٹرول کریں گے۔ تو میرے خیال میں آبنائے ہرمز کے اوپر ایک ٹول پلازا لگنے والا ہے، اور اس ٹول پلازے کے پیسے کچھ یہ جو اپنے ہمارے ہمسائے ہیں یہ رکھ لیں گے، اور کچھ پیسے جو ہیں وہ بڑے صاحب کو چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو پھر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میجر اس میں ہمارا کیا بنے گا؟ تو میں نے کہا ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یار ساڈے واسطے دعا کر چھوڑنا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے فوجی من موجی، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔